کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے پیارے پیارے سونے سونے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار چہرہ والضحیٰ پر آیا تھے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جبریل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اما یردیک یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں؟ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور اگر وہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک مرتبہ اگر سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جائے تو اللہ پاک 10 مرتبہ سلام بندے پر بھیجتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں، انسان کی جو زندگی ہے یہ میل جول کا، تعلقات کا، ایک دوسرے سے ملنے کا مجموعہ ہے، جہاں اس میل جول میں، ملاقات میں محبتیں بھی بڑھتی ہیں، الفتیں بھی بڑھتی ہیں، خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، تو کبھی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اگر انتقام کی آگ میں بھڑک کر آگے انتقام لینا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے، یا اسے سزا دینا شروع کر دے، ایک تو یہ والا سلسلہ بھی ہے کہ اس انداز میں انتقام لے لیا، لیکن بعض افراد کو یہ بھی دیکھا گیا، یا یوں کہیں کہ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، ان سے بھی درگزر فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھیں، یا اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں چیز عیاں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ افراد عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری ادا پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے، ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھے، جہاں درگزر سے کام لیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ بڑا سکون والا ہوتا ہے، بڑا پیار والا معاشرہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ جب کسی کو معاف کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پھر اس کا اثر کتنا ہوگا کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ یوں ہی فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اگر ہر فرد یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ادا کو لیں گے اور ہم عفو درگزر سے
کام لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا عفو و درگزر۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہم پروگرام کو اب آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ پیغام قرآن ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، منچ پر تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو قرآن پاک کی جن سے ہم تلاوت سنیں گے وہ قاری کاشان صاحب ہوں گے۔ مرحبا کہیں گے قاری کاشان صاحب کو؟ مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مرحبا۔ انشاءاللہ فصیح الدین بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی، مبلغ مدنی چینل، ماشاء اللہ، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ آج نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے عدنان شیخ صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ کیسے عدنان بھائی؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ جیسے ہی وقت عشاء ہونے اور سونے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی وقت عشاء شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی۔ نیز حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حالت روزہ میں دن بھر کام کاج کر کے گھر آئے، تھکاوٹ کے باعث کھانا پکنے کا انتظار کرنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، چونکہ اب کھانا پینا منع ہو گیا تھا، لہٰذا اسی حالت میں دوسرے دن کا روزہ رکھ لیا۔ کمزوری کے باعث آپ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ آیت اتری اور پہلا حکم منسوخ کر دیا اور کئی رخصتیں اور احکام عطا فرمائے۔ پہلی رخصت یہ کہ اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم نے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کر کے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال دیا، لیکن اب تم نے جو توبہ کی تو اللہ نے اسے قبول کر کے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تو اب ان سے صحبت کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور لوح محفوظ میں جو اولاد وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے اسے طلب کرو۔ یہ ایک رخصت، اور دوسری رخصت یہ کہ دن کی روشنی رات کی سیاہی سے جدا ہونے یعنی صبح صادق تک جب تک چاہو کھاؤ پیو، اور روزے کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزوں کو پورا کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو۔ یہ روزے اور اعتکاف کے بارے میں ذکر کیے گئے احکام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تو ان ممنوعات کے پاس نہ جاؤ۔ جس طرح اللہ نے یہ احکام بیان فرمائے، یوں ہی وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر عذاب سے نجات پائیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس کی طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 2، خیانت امانت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے وہ انہیں پورا کرنے میں امین ہے، اور تنہائی میں جو حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو یہ اپنی جان کو خیانت میں ڈالنا ہے۔ نمبر 3، مرد کا اعتکاف شرعی مسجد میں ہی ہوگا، جبکہ عورت مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں نماز کے لیے مقرر کردہ جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہے، اسے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں باطل طور پر کسی کا مال کھانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی حرام ذریعے سے جیسے چوری اور غصب وغیرہ سے حاصل کر کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ اس لیے کسی کا مقدمہ حکام تک لے جاؤ تاکہ ان سے فیصلہ کرا لو کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا سکو۔ اہم بات، کسی کا مال ناحق کھانا خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے ہو یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ اسی طرح ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا، اسے حکام تک لے کر جانا، نیز جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی اور کوشش کی اجرت لینا، یہ بھی حرام ہے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن وہ پیاری لاریب کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، اور جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو فرماتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے والے ہوتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ایسے افراد کو کامیاب کرتا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کا دامن تھامنا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تحفہ دینا ہے، لین دین کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کچھ بھی ہم نے معاملہ کرنا ہے، ہم شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں، چونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا یہ ہمارا لازمی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ وہ کام کرتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، ہمارا حق دبا لیتا ہے، اب بھی ہم شریعت مطہرہ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اب ہم انتقام لے سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، کہاں ہمیں عفو درگزر کا حکم دیتی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ پھر ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے معاف کر دینا، جی ہاں، جہاں تک ہو سکتا ہے معاف کر دینا، ہم معاف کر دیں انشاءاللہ۔ آج اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے، کل رب کریم اللہ نے چاہا اس عمل پر، اور یہ عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ وہ قیامت کی وحشتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے گا، قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، جہنم کے جو عذابات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب بندہ
ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے۔ اگر نیت ہی فاسد ہو جائے، نیت میں کچھ اور کوئی اور داخل ہو جائے، کسی اور کی نیت کر لی جائے، دکھلاوے کی نیت کر لی جائے، لوگوں کو دکھانا ہے، شیخی مارنا ہے، بس واہ واہ چاہنا ہے، حب جاہ ہے، طلب شہرت ہے، پھر اس پر اجر نہیں ہے، یہ تو وبال جاں بن جائے گا۔ ہاں عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، جب اللہ کے لیے کام ہے پھر انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ صاحب کی طرف بڑھیں گے، انشاءاللہ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ اولا بکمالہ، بلغ اولا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام میں جاں فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا، کرو تیرے نام میں جاں فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میرے بلا، میں بدا ہو اپنے قریب کا، بدا ہو اپنے قریب کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کہ کیا مہکتے مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ان کی مہکنے دل کے غنچے ہلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے ہلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے آقا نے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو جب یاد گئے ہیں سب غم رولا دیے ہیں یاد گئے ہیں سب غم رولا دیے ہیں مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا تم سا نہیں غم گسارا خار کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو یاد گئے ہیں سب غم رولا دیے ہیں جب یاد گئے ہیں سب غم رولا دیے ہیں اور میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دور بے بہا دیے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں
جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا دیے ہیں دور میرے دیے ہیں یا دیے ہیں دور میرے دیے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ پھر اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا دیے ہیں دور میرے دیے ہیں دریا دیے ہیں دور میرے دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو ایسا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو ایسا مسلم، سمجھ آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کی یاد ہے ہی ایسی ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غم زدہ غموں میں ٹوٹا ہوا ہو، غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں کسی پر، یاد کرتا ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یوں لگتا ہے کہ سارے غم دور ہو گئے، سب دکھ درد تکلیفیں دور ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، حضور کا ذکر ہے ہی ایسا ہے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ حضور کے ذکر میں اتنا کمال ہے تو حضور کے دیدار میں کتنا کمال ہوگا۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر، ان آنکھوں پر
ان صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، قربان جائیں صحابہ کرام پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ کتنا پیارا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنا، اس کا کیا اجر کیا ہے، یہ خود قرآن پاک اس پر شاہد ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ کتنا بہترین عمل اللہ پاک نے ہی بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ہر معاملے میں اطاعت، جی ہاں، ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ ایسے معاملات میں کیوں نہیں کہ جب کوئی عفو درگزر والا معاملہ آئے، پھر اس میں بھی تو اطاعت کرنی ہے نا، اس میں اپنے دل کی نہیں سننی، اس میں شریعت مطہرہ کی سننی ہے، اس میں اپنے نفس کی نہیں سننی، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی سننی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ پھر قرآن جو ہر خشک و تر کا بیان رکھتا ہے، قرآن ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں فیضان بھائی کی طرف یہ سوال بڑھاؤں گا کہ فیضان بھائی، قرآن عفو درگزر کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو درگزر کا آج ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک یوں سمجھ لیں کہ ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں، ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک اخلاقی خوبی کی حد تک نہیں ہے، جی، اخلاقی خوبی اپنی جگہ پر، لیکن گھر ہو، معاشرہ ہو، والدین اولاد کے درمیان کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، سیٹھ اور ملازم کا معاملہ ہو، جی، ہر جگہ پر عفو درگزر کی بڑی اہمیت ہے، اور امن و سکون، معاشرے کا امن و سکون، فلاح و بہبود جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ واہ، آپ دیکھیں کہ اگر عفو درگزر کو چھوڑ دیا جائے تو ہر بندہ انتقام پر آ جائے گا کہ جی، مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے، میری عزت نفس پر حملہ کیا ہے، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب ہر بندہ ہی یہ سوچے گا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، جی، سامنے والا بھی یہ سوچے گا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، معاشرے کا جو ایک امن ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک نے عفو درگزر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون قائم رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور خوبصورت آیت ہے، فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، تو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ پی لیں اور لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فرمایا کہ اے محبوب، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے، معافی کو اختیار کیجئے، اور بھلائی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کا ان سے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ خذ العفو، آپ معافی کو اختیار کیجیے، کیا بات، آپ بدلے کے معاملے کو اختیار نہ کیجیے، آپ انتقام نہ لیجیے، آپ معافی کو اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیتے رہیے۔ جی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اسی طرح ایک اور آیت فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے محبوب اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے نا کہ اس نے آپ کو نرم بنایا ہے. واہ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللہ فَاعْفُ عَنْهُمْ. فرمایا اے محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں کڑواہٹ ہوتی، ترشی ہوتی، غلیظ القلبی سخت دل ہوتے، جی تو ہوتا کیا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہے نا آج، اتنا سارا میلہ لگا ہوا ہے. لَانْفَضُّوا سارا آگے پیچھے ہو جاتا، سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. تو آپ معاف ان کو کرتے رہیے. کیا بات ہے. تو یہ معافی ہے. واہ. درگزر کرنے کا معاملہ تھا کہ واہ نبی واہ. کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں، جی. اور ہم واقعات سنیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر معافی کا جو پہلو تھا جی کس شاندار انداز سے تھا اور کن کن مواقع پر تھا. یہ کتنی پیارے انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. یہ انداز کتنا پیارا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، آپ نرم دل ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی خاص عنایتیں ہیں. پھر اگر سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو پھر یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ہوتے، یہ ہٹ جاتے سارے. معاف کرنا یہ رب تعالیٰ کا حکم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور پھر دیکھیں نا فیضان بھائی کہ جب رب کا حکم ملا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کیا. حضور کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہیں فصیح الدین بھائی، کیسے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، جنہوں نے ستم کتنے کیے ہیں، ہر طرح سے اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کریمانہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ تو معاف فرماتے ہیں. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. جی شاہ صاحب ایسا ہی ہے. جی اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت طیبہ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا اور ایسے مقامات پر درگزر فرمایا کہ آپ کے صحابہ بھی حیران ہو جاتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا رؤوف الرحیم، یہ مہربان ہے، رحم دل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے ہمیں معاف کر کے دکھایا. اب بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ جب میری غلطی ہو جب تو میں معاف کر دوں، لیکن جب سامنے والے کی غلطی ہے اور وہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر میں کیسے معاف کروں. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ چلو میں اپنی ذات تک تو معاف کر سکتا ہوں، میرے گھر والوں پہ بات آئے تو میں معاف نہیں کر سکتا، میری فلاں کو اس نے کیوں بولا، میرے گھر تک یہ کیوں گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حوالے سے ہماری عفو درگزر کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ خریدا. جب اونٹ خریدا تو آپ نے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا. اونٹ کا سودا ہو گیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں کھجوروں کو لینے کے لیے وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ کھجوریں موجود نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس واپس آئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس فی الوقت کھجور موجود نہیں ہیں. اب جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ یہ چلانے لگا کہ دھوکے باز دھوکے باز، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے برداشت نہیں ہو سکا. صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقدار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے. اب جب آپ نے 2-3 مرتبہ ان سے کہا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ نہیں آپ تو دھوکے باز ہیں، یہی جملہ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جائیں فلاں صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں ہیں تو آپ انہیں دے دیں، انشاءاللہ ہم ان کو واپس لوٹا دیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جاتے ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ کے پاس کھجوریں موجود ہوتی ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیتی ہیں. جب آپ پیش کر دیتی ہیں اب وہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں موجود ہیں، آپ ایک وسق کیونکہ کافی زیادہ کھجوریں ہوتی تھی تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو بھیج دیں وہ کھجوریں لے جائیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اپنی کھجوریں لے لو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی سخت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے کھجوریں دینے کا حکم دیا۔ وہ شخص گیا، کھجوریں لی، جب واپس آیا تو عرض کی جزاک اللہ خیرہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے مجھے میرا حصہ بہترین طریقے سے عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی بندہ بظاہر کوئی گفتگو ایسی کر بھی رہا ہے اور آپ کو قدرت ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، اگر حضور چاہتے تو آپ اس کو پکڑوا سکتے تھے، اس کو کوئی سزا دے سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے جملے کیوں کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ اسی طرح شاہ صاحب ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر نے ان کو غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا، جی، اب کفار قریش کو، کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی صاحبزادی سفر کر رہی ہیں، اب وہ پیچھے چلے گئے اور ایک مقام پر، مقام ذی طوا میں ان کو پا لیا، اور پھر ایک شخص نے، ہبار نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئی اور آپ امید سے تھی وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ، اب بظاہر یہ دیکھا جائے تو کتنا سخت معاملہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، اتنی تکلیف اور ایسا انداز کیا ہے، ایسا معاملہ کیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے ساتھ کوئی انداز نہیں ہوتا تھا کہ بدلے میں کوئی ایسا کرے، حضور تو سب کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اس نے یہ جو کام کرنا تھا وہ کام کر لیا ہبار نے۔ اب ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، وہی ہبار جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب صحابہ دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہبار، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص آ گیا جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی سخت ریئیکشن نہیں دیا کہ یہ صحابہ پکڑو، اس کو پکڑ کر سزا دو، نہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ شخص، وہ ہبار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ جس نے ایسا معاملہ کیا تھا، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ ہبار جو پہلے جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، اب وہ ایمان لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب تو مجھے پکڑا جائے گا، اب تو مجھے سزا دی جائے گی۔ میں اجمی ملک میں چلا گیا، وہاں جا کر رہنے لگا، میں نے سوچا میں یہیں زندگی گزاروں گا، اپنی جان کو بچاؤں گا، لیکن اچانک پھر مجھے یاد آیا حضور تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، جب مجھے یہ بات یاد آئی تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جاؤ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس پر معاف فرمایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے گھر والوں کو کیوں بولا، گالی کیوں دی، فلاں کام کیوں کیا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر فلاں بندے نے کوئی غلط گفتگو کی ہے تو یہ اس کا ایک انداز تھا، لیکن ہمیں دین اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اور یہاں پر شاہ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو برا ہے ہم اس کے ساتھ برے ہیں، اور یہ بات بڑی فخریہ کہی جاتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس بات میں خوبی کیا ہے۔ جی، جو اچھا ہے اس کے ساتھ، صراحتاً خامی ہے، یہ تو اپنی خامی بیان کر رہے ہیں اور بڑے فخریہ انداز میں، کہ جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو جو اچھا ہے اس کے ساتھ تو اچھائی کرتا ہی ہے بندہ، جی، جو برا ہے اس کے ساتھ آپ برے ہیں تو آپ کی یہ خوبی نہیں ہے، جی، یہ آپ کی برائی ہے کہ وہ برا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برے ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں قرآن و اصل اچھائی تو ہے یہی ہے نا، اگر آپ پر کوئی ستم کر رہا ہے اب آپ اسے معاف کریں نا، وہ فرمایا نا حدیث پاک میں کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ ہے اصل، کہ جو تم سے ناتا توڑے، رشتہ توڑے، تعلق توڑے، تم اس سے ناتا جوڑو، تم نے توڑنا نہیں ہے۔
یہ ہے خوبی، یہ ہم نے خوبی بنا لی ہے کہ بھائی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں. نہیں بھائی، ہم اگر اچھے ہیں نا، اگر ہمارا ظاہر باطن اچھا ہے تو ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں. اگر کوئی ستم کرتا ہے پھر بدلہ انتقام، اس کی آگ بھڑکتی نہیں ہے. دیکھیں غصہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری عمل ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے میں کیے جانے والا عمل یہ دیکھا جائے گا یہ عمل کیا ہے. کیا یہ عمل شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا آپ کو یہ کرنے کا؟ یہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ کسی سے اس انداز میں آپ انتقام لیں کہ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں، آپ اس کے بچوں کے جان کے در پہ ہو جائیں، اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں، اس کو زمین میں گاڑ دیں. مثال دی جاتی ہے نا کہ اسے زمین میں گاڑ دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس نے آپ کو تیکھی نظر سے دیکھ لیا، اس کا کیا ہے؟ آپ درگزر کر دیں گے، آپ درگزر کریں گے نا، درگزر سے کام لینا ہوگا. اگر کچھ دو جملے کسی نے اپنے یوں کہیں کہ باطن کی غلاظت اگل دی ہے، کیا آپ اپنے اندر سے وہی ری ایکشن کریں گے؟ وہ کہا نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا. ہم نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں تو صرف پھول ہی بکھیرتے ہم نے دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دشمن ستم کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو معاف کیا، درگزر کیا. لیکن یہاں ایک سوال ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاف کر دیں گے تو یہ بڑا ایک معیوب سمجھا جائے گا. مطلب میں معاف کر دوں تو بڑا کمزور لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، یار یہ تو نمانا سا ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو مسکین ہے، یہ معاف کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنا آپ یہ نہیں بتانا بھائی میں جوان ہوں، میں طاقت میں ہوں، میں پاورفل ہوں، میرے ساتھ ماتحت میرے بندے کام کرتے ہیں، میرے نوکر چاکر ہیں، میری پی آر ہے، میری واہ واہ ہے. اب میں معاف کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی الوقت ہمارا جو موضوع ہے عفو درگزر اور معافی کرنے کے حوالے سے، اس کا ایک بنیادی مقدمہ ضروری طور پر ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ معافی اور درگزر جو ہے نا یہ ذاتی معاملات میں ہے. جہاں شریعت مطہرہ نے معافی نہیں دی تو اس جگہ پر ہم معاف کرنے والے کوئی نہیں ہیں. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے معاملات میں یہ باقاعدہ اس بات کی تصریح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر سے بالکل کام لیا کرتے تھے. لیکن شریعت مطہرہ کا جہاں حکم ہے وہاں معافی کرنے کا دراصل اختیار ہی کسی کو نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ جناب ہم ہر جگہ پر معافی ہی دیتے چلے جائیں گے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ معافی دینے کا اختیار ہوتا ہی نہیں ہے بندے کے پاس. اب اس کی ایک مثال دو، مثال کے طور پر کوئی اگر مسجد کمیٹی سے وابستہ ہے اور اس کے اندر ایسا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی صاحب جو ہے وہ چندے کے اندر خرد برد کر رہے ہیں، کوئی ایسی مالی جو ہے وہ خرد برد کے اندر مبتلا ہے، اور وہ کوئی بدگمانی پر جو ہے وہ مشتمل نہیں بلکہ حقائق سے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے وہ مسجد کمیٹی کے افراد مل کر بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار معاف کر دو، معاف کرنا تو حضور کی سنت ہے، اس کو جو ہے وہ معافی دے دیتے ہیں. تو جناب معافی کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے، دراصل یہ وقف کا مال ہے. اسی طرح اداروں کے اندر ہر جگہ پر اگر یوں معافی تلافی سے کام جو ہے وہ چلے گا تو پھر معاملہ وہ آگے چلے گا نہیں، ادارے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی سیٹ پر بندہ موجود ہوتا ہے، اس کی واضح غلطی ایسی ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے اس کے مسند سے اور اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے. تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمیں چلنا شریعت مطہرہ کے طریقے پر ہی ہے. مفتیان کرام سے جو ہے وہ رہنمائی لے کر، دارالافتاء سے رہنمائی لے کر، اپنی مرضی نہیں چلانی، دارالافتاء سے رہنمائی لے کر کے ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایسی ایسی غلطی ہوئی ہے. خاص طور پر وقف کے اداروں میں تو خاص طور پر یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ جناب ہم یوں کہیں گے جناب ہم معافی ہی دیتے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم جو معافی اور عفو درگزر کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی نوعیت کے مسائل پر بات کر رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے شاہ صاحب، ذاتی نوعیت کے مسائل میں بھی بہت حد تک جو یہ عفو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے یہ سامنے والے کے رویے پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی معافی مانگنے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں، اس کو کوئی احساس ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے ایسے مرد کلندر بہت کم ہوتے ہیں، الیاس قادری جیسے مرد کلندر بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اپنے حقوق کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں. کسی نے معافی مانگی نہیں مانگی،
کسی نے جو ہے وہ آ کر معذرت کی نہیں کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اعلان کر دیا بھائی میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے ہیں، تو ایسے مرد کلندر معاشرے میں آپ کو جو ہے وہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو ملیں گے نہیں۔ عمومی طور پر انسان جو ہے وہ کمزور واقع ہوا ہے، اس کا کوئی حق تلف کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی غلط انداز اختیار کرتا ہے، تو یقینی طور پر دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر سامنے والے کو سب سے پہلے تو احساس بیدار کرنا ہے کہ یار مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اب ازالہ کرنے میں بھی تو یہ ضروری نہیں کہ جناب اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس حق کو آپ پورا کریں۔ اب کسی کے لاکھوں روپے دبا لیے اور معافی کا میسج کر دیا آئی ایم سوری، تو بھائی اس سوری کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو لاکھوں روپے آپ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے اگر آپ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو واپس کریں۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، کسی کی عزت سرے بازار نیلام کر دی ہے، کسی کی عزت اچھال دی ہے، اور اب آپ کہیں کہ ہمیں فوری طور معاف کر دیا جائے، تو یقینی طور پر آگے والے سے گزارش یہی کی جائے گی کہ معاف کریں، لیکن سامنے والے کے رویے پر بھی تو منحصر ہے نا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ اس کو احساس ہے یا احساس ندامت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے یقینی طور پر۔ اب ہم اس بات آپ جو ارشاد فرما رہے تھے کہ معاف کرنا کیا کمزوری کی علامت ہوتی ہے، جیسے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جناب میں معاف کر دوں تو یہ تو پتہ چلے گا کہ جناب یہ بالکل ماڑا بندہ ہے، اس نے تو معاف کر ہی دینا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے معاف کرنا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا طریقہ ہے۔ واہ، ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی مبارک سیرت کے واقعات سن رہے تھے، تو معاف کرنا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ افضل کی خدمت میں حاضر عرض کر لیں گے حضور قیامت کے دن میرے حساب کا معاملہ کس کے سپرد ہوگا، حساب کون لے گا؟ نبی کریم علیہ افضل نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ کہنے لگے جی بس اب انشاءاللہ بیڑا پار ہے، خیر ہو گئی۔ کیا بات، کہنے لگا جی معاملہ یہ ہے کہ کریم جب غلبہ پاتا ہے، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کریم جب غلبہ پاتا ہے تو واہ، معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ ہائے ہائے، رسول کریم علیہ افضل معاف کرنے والے، کیسے بڑے بڑے واقعات، فتح مکہ دیکھ لیں، پورا ایک جو ہے وہ معافی پر ہی مشتمل واقعہ ہے، بچے کو پتا ہے۔ ایک جو ہے شخص نبی کریم علیہ افضل کی سیرت کا ایک واقعہ عرض کروں گا۔ دوسور بن حارث ایک شخص تھا، ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم علیہ افضل ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، اور آس پاس کوئی اس وقت محافظ، کوئی صحابی اس وقت جو ہے وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ اس نے موقع دیکھا، وہ تلوار سونت کر سر پر کھڑا ہو گیا، کہ جی آپ بتائیں کون بچائے گا؟ نبی کریم علیہ افضل نے ارشاد فرمایا اللہ۔ یہ روب اور جلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا کہ حضور کا روب نبوت تو وہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا روب دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو میرا روب اس پر طاری ہوتا ہے جی۔ اور حضور نے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو اس پر روب ایسا طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کپ کپی طاری ہوئی، تلوار گر گئی۔ اب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلوار اٹھائی، اب غلبہ پا لیا نا جی۔ اب چاہتے تو سر قلم کر سکتے تھے، سر تن سے جدا کر سکتے تھے، اسی وقت اس کا کام تمام ہو جاتا، لیکن محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ عرض کر لے گا آپ کرم فرما دیں تو بچت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو بھائی کریم جب غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، یہ کمزوری کی علامت نہیں، یہ بڑے پن کی علامت ہے، یہ آپ کے ایک بڑے جو ہے وہ وسیع ظرف کی علامت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سامنے والے کو دیکھا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو اسے معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب سامنے والا معافی مانگنے کے لیے آئے نا فیضان بھائی، بعض اوقات ذہن نہیں بنتا معاف کرنے کا، اس کے ستم اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے جو پہنچنے والی تکلیفیں ہیں، ستم ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں کیسے معاف کر دوں، اس کے تو 2 جملے ہیں کہ ابھی معاف کر دو۔ اس حوالے سے ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، اب آپ نے کسی کا جو ہے وہ قرض آپ نے اس سے لیا، جی، اس نے آپ کو اچھے طریقے سے قرض دیا، اور اب جب ادائیگی کا معاملہ آیا ہے اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ اس قرض کو ادا کر سکتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یار سوری یار مجھے تھوڑی سی اور مہلت چاہیے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ اب سامنے والا ایک کو پتہ ہے جی، یار یہ بندہ اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ قرض ادا کر سکتا ہے، میرے پیسے مجھے مل سکتے ہیں، جی، آپ مجھے بتائیے کون ہوگا جو معاف کرے گا اپنا یہ قرض؟ ایسے ہی ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں
سامنے والے کو بھی چاہیے کہ جب وہ ایک چیز ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے جی تو وہ خواہ کیوں معافی مانگے. لیکن صرف قرض کی بات نہیں ہے نا جی. فیضان بھائی, اس کے علاوہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ساتھ جاب کر رہے تھے, ایک گھر میں رہ رہے تھے, تو وہ یوں اتنا ستا دیا, تکلیفیں دیں, تانے دیے, تہمتیں لگائیں کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا, اسے آفس سے نکلنا پڑ گیا. مطلب ہر شعبے میں, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہر شعبے میں یہ بہت ضروری ہے, تو جب اتنے ستم کیے, کبھی دل چوٹ کھا ہی گیا, اس نے معافی مانگ ہی لی ستم کرنے والے نے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں نا کہ اصل معاملہ تو اسی پر تو آتا ہے ہائے ہائے, کہ جب سامنے والے کی طرف سے اتنی اذیتیں پہنچائی جائیں, اتنی مصیبتیں پہنچائی جائیں, تکالیف دی جائیں, اور پھر جب بندہ اس پر بدلہ لینے پر قادر ہو. ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ اسے بدلہ لینے پر قدرت ہی نہیں ہے, قدرت ہی نہیں ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اس سے بدلہ نہیں لے سکتا, اس کی وہ پوزیشن اور کنڈیشن ہی نہیں ہے. اب وہ دل میں کہہ رہا ہے کر تو کچھ سکتا نہیں ہوں, لہٰذا معاف کرتا کیا. ہوں. ٹھیک ہے, معاف کرنا اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ وہ فضیلت ملے گی کہ جو ایک بدلہ لینے پر قادر شخص کو ملتی ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا انداز بھی اس میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ سامنے والے کا معافی کا انداز کیا ہے. اتنے سارے جرائم کرنے کے بعد, اتنی ساری تکلیفیں پہنچانے کے بعد, ایک ایس ایم ایس پہ آپ نے کر دیا کہ سوری, یہ شب برات قریب آئی تو جو ہے وہ آپ نے ایک ایس ایم ایس کر دیا کہ حضرت جتنے بھی آج جو ہے نا کیے ہیں میں نے, جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو جرائم مجھ سے واقع ہوئے ہیں, پلیز مجھے معاف کر دینا. ارے بھائی, آپ اپنے جو ہے وہ لسٹ تو دیکھیں ذرا, اس لسٹ کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے پاس جائیں, اس کے قدموں میں گر جائیں کہ حضرت معاف کر دیں, ورنہ میرا بنے گا کیا آخرت والے دن. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسی اس نے غلطیاں کی ہیں, جتنی غلطیاں کی ہیں, ٹھیک. اور پھر جو معاف کرنے والا ہے, اصل امتحان اس کا بھی ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ کی جو مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا, اس کے بعد سے لے کر کفار مکہ کی جو تکالیف پہنچانے کا معاملہ تھا, جو اذیتیں پہنچانے کا معاملہ تھا, یہ کس حد تک تھا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں, آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچائیں, اور اتنا مجبور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. آپ نے مثال دی نا, بندہ آفس چھوڑ دیتا ہے, بندہ اگر جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے تو اور جگہ گھر جو ہے نا چلا جاتا ہے, ایسے ہی ہے, الگ سیپریٹ ہو جاتا ہے, طلاقیں تک ہو جاتی ہے نا معاذ اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا. وطن کتنا محبوب ہوتا ہے نا, جہاں پر اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے, وہ جگہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اور مکہ پاک سے تو خود جب حضور ہجرت فرما رہے تھے, اس وقت کے جو الفاظ ہیں پڑھے تو ایک مرتبہ بندے کی روح کانپتی ہے, اتنی محبت ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ, اپنے کثیر صحابہ کرام کی تعداد کے ساتھ جب مکے میں تشریف لائے, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ ساتھ میں اتنے صحابہ موجود ہیں کہ اگر ایک اشارہ فرمائے نا, سارے کفاروں کا کام تمام ہو جائے, سب نیست و نابود ہو جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کفار سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو, تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اب کیسا سلوک کروں گا کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے, ٹھیک ہے, غلبہ حاصل ہو چکا ہے, انتقام پر بھرپور بندہ قادر ہے, اب تم بتاؤ کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا. تو کفار مکہ کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا معاملہ, نرم دل ہونا, شفقت, محبت, یہ سارے چیزیں معلوم تھیں. کفار نے عرض کی نظن خیرن, ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک کریم نبی ہیں, اور کریم النفس بھائی ہیں, وابن اخ کریم, اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں, وقد قدرتا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, آپ کریم ہیں, ہم آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ دیں گے. تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں, اتنی اذیتیں پہنچانے کے باوجود تھوڑی میرا کو معاف کرنا بنتا ہے, اتنا تم نے مجھے تنگ کیا, اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ تکلیفیں کیسی تھیں, راہوں میں کانٹے بچھانا, باقاعدہ ابو لہب کی بیوی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے کے لیے صاحب یہاں جاتی تھی، چنتی اور بالکل یہاں تک کہ ہائے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، بالکل باقاعدہ جو ہے وہ کفار جمع ہوتے اور جی۔ یہ طے کیا جاتا کہ کس طرح انہیں اس چیز سے معاذ روکا جائے. کوئی کہتا کہ جو ہے وہ انہیں شہر سے نکال دیا جائے، کوئی کہتا کہ نہیں انہیں قتل ہی کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. اللہ تو یہ وہ قوم جو حضور کے قتل کے در پہ ہے، جی اس سے بڑھ کر اور کیا معاملہ ہوگا. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بندہ سازش کر رہا تھا کہ اگر قدرت پائے تو مجھے قتل کر دے، اور اب آج مجھے قدرت ملی ہے تو معاملہ ہی آسان ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے فرمایا کہ آج میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کیا فرمایا. بات ہے، واہ جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو واہ ساری واہ۔ چیزیں ہو گئی تھیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مدنی چینل کے ناظرین کی یہ جملہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، معاف کیا، عام معافی کا اعلان. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگریزے کوئی مارے تو دعا دیتے ہیں، سنگریزے کوئی مارے تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، 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 دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ جو بات ہے نا، جو میں نے سوال بھی کیا تھا فیضان بھائی نے بڑے احسن انداز میں ماشاءاللہ فیضان بھائی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھیں. ہوتا ہے نا، ایک میسیج بھی آیا ہوا تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا، سامنے والے کے ستم اتنے زیادہ ہوتے ہیں معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. تو یاد رکھیں اسی پر تو اجر ہے، معاف کریں گے تبھی تو اتنا بڑا اجر ملے گا، تبھی تو اللہ پاک کی رضا مل جائے گی، تبھی تو اللہ پاک کی وہ کرم نوازیاں ملیں گی، وہ سعادتیں جو معاف کرنے والے کے لیے ہیں وہ ساری سعادتیں مل جائیں گی. دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا. آپ معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نا معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ معاف کرنا سیکھیں. جب کوئی بڑا معاملہ ہوگا نا پھر بندہ عادت ہوگی نا معاف کرنے کی، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جس کی معاف کرنے کی عادت نہیں ہوتی، جس نے کبھی عادت بنائی نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین یہ وہی ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے شروع میں کہا تھا، ابراہیم بھائی نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ معاف کرنا اپنی ذات کے لیے جب ذاتی معاملات ہو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ جائیں، شریعت کا حکم آ جائے، پھر وہاں پر ہمارا حق ہی نہیں ہے کسی کو معاف کرنا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کو معاف کرنے والے؟ وہ شریعت مطہرہ کے حقوق ہیں، وہ شریعت مطہرہ ہی بیان کرے گی، شریعت مطہرہ نے ہی بیان کیے ہیں، اس کو کس انداز میں لے کر چلنا ہے. بات ہم جو کر رہے ہیں، ہم ابھی جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے وہ ہے ذاتی معاملات میں. جب ہم سے کوئی معاملہ ہو تو اب ہم نے عفو درگزر سے کام لینا ہوگا. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، جیسے آپ نے سوال کیا نا اور سوال آیا بھی کہ اتنی اذیتیں پہنچانے کے باوجود بندہ کیسے معاف کرے. تو دیکھیں اصل کسی کو معاف کرنے میں نا سامنے والے کو آزاد کرنے سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب سامنے والوں نے تکلیف پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، اب آپ کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے غصہ ہے، اس کے لیے نفرت ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ پال کر بیٹھے ہوئے. اب اس سے ہوگا کیا؟ ذہنی دباؤ، ٹینشن، ہر وقت انتقام کی خواہش، اور یہ چیزیں نا آپ کو بے چین کر دے گی. آپ کے زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں نا آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے نا
اور شوہر آفس چلا جائے، آفس میں جاتے ہی ساتھ اس کا موڈ خراب، جب تک واپس گھر نہ پہنچے اور کوئی معاملہ سلو صفائی کا نہ ہو جائے پورا دن خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی اچھا وجہ کیا؟ وجہ وہی کہ وہ دل کے اندر جو ہے وہ چیز اٹکی ہوئی ہے نا، کہ کیوں بولا، کیسے بولا. اب وہ جب دل کے اندر موجود ہے، اب بندے سے نہ کام ہو رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ سوچ لگی ہوئی ہے کہ بس گھر پہنچوں یہ بات کروں گا وہاں جا کر، بس یہ سامنے مل جائے فوراً یہ بات کرنی ہے مجھے جا کر. تو دراصل معاملہ یہ کہ اگر آپ ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی، بھائی کر دینا معاف. کیا بات. آپ معاف کر دیں گے یقین جانے آپ کہتے ہیں چھٹے پڑے، ختم، معاملہ ہی ختم کیا ہو بات جائے گا. اور آپ کے اندر سے وہ جو ایک بوجھ ہو نا، بوجھ ہے، بوجھ جو ایک نکل نفرت کا بوجھ ہے، جو ایک دشمنی کا ایک بوجھ ہے، سب ختم ہو جائے گا. روزمرہ کے معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کیا بات. خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ. شاہ صاحب یہ اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام نے جس طرح عفو درگزر کے بارے میں رہنمائی کی ہے، اسی طرح دین اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ اپنی معافی کے تقاضے پورے کر چکا ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطی پر احساس ہو گیا، وہ جو اس کا حق بنتا تھا، جو دینا تھا وہ دے دیا اور ہر طرح سے اپنے معاملات پورے کر دیے، لیکن سامنے والا کہتا ہے نہیں مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں حدیث پاک سنانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے، معاف کرنا عزت میں اضافہ کرتا ہے. کیا بات. اور دوسری ایک وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس معافی مانگنے آئے اور پھر وہ سامنے والا اس کو معاف نہ کرے تو روز محشر وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے. اللہ. اب بندہ اس پر غور کر لے، بعض بندے اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے رو لو، جو کرنا ہے کر لو، ان کے پاؤں پکڑ لو، ان سے آگے ہاتھ جوڑ لو، لیکن وہ معاف نہیں کرتے. وہ اتنے سخت دل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں میں یہ معاف والا جو کروں گا معاملہ نہیں. جو آپ فرما رہے ہیں نا، واقعتاً ایسا ہے. جب بندہ کسی عہدے پر ہوتا ہے نا، عہدے پر ہوتا ہے، تو پھر اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی کہ میں سارے افراد کا نہیں کہہ رہا، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، بہت اچھے افراد بھی ہیں، نرم دل افراد بھی ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں، لیکن کئی سخت دل بھی ہیں. سامنے والا ایک غریب سے اگر کوئی غلطی سے اس کے سامنے سے گزر گیا، ہوتا ہے نا کہ کرو فر کے ساتھ گزرنا، اپنی زندگی گزارنا، پتہ نہیں کیوں ایک فرعونیت غالب آ جاتی ہے دلوں میں ہمارے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. چھوٹی سی غلطی پر اس سے نسلوں سے انتقام لینا. اگر کوئی بات کہہ دی، آپ کے پاس عہدہ ہے، یہ کب تک عہدہ رہے گا؟ عہدے چلے جائیں گے، یقین کریں گے عہدے چلے جائیں گے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. بن تم مت انجان، آخر موت ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ سارے عہدے، یہ سب کچھ یہاں دھرے کا دھرا رہ جائے گا. وہاں کیا کریں گے؟ کیسے جواب دیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی، معمولی سی غلطی، اگر یہ آپ اس سے بڑی بڑی غلطیوں کو دیکھ لیں تو آپ اپنے اندر جب جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے ستم کیے ہوئے ہیں، میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. پھر سامنے والا اگر وہ کہتے ہیں نا ناک سے لکیریں کھینچنا، یعنی اتنا اسے زمین کے ساتھ لگا دیا، وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، نہیں میں اب اس کے ساتھ یوں کروں گا، میں اسے تھانے بھیجوں گا، میں اس کو جیل بھیجوں گا، میں اس کے ساتھ یوں کر دوں گا، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. ہو گیا کسی سے، آپ کی گاڑی کے ساتھ گاڑی لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ اگر وہ کہہ بھی رہا ہے بھائی میں ہرجانہ بھر دیتا ہوں، میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں، میں کچھ کر دیتا ہوں. مجھے رات کو ایک بندہ ملا ہے، یہ گاڑی چلاتے ہیں جیسے اوبر کریم وغیرہ جو چلاتے ہیں، تو اس نے نا مجھے ایک بات کی، کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تو اس نے بتایا کہ یار میں نے کہا اے سی نہیں چل رہا، کہہ رہے ہیں کہ اے سی خراب ہو گیا. پھر اس نے بتایا، کہتے ہیں کہ اب آج ہی کہہ رہے ہیں کچھ دیر پہلے ہی ایک بائک والے نے آ کے وہ گاڑی کو مارا ہے، تو اے سی وغیرہ اس کا گیس نکل گئی، خراب ہو گیا، اے سی چل نہیں رہا. اس نے جو کہا، کہتے ہیں کہ یار وہ اتنا پریشان لگ رہا تھا، کہتے ہیں جیسے اس کی لگی نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بائک والے کی نا، اور انہیں لگ پڑا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یار مجھے معاف کر دو، بہت ٹینشن میں تھا میں، مجھے نہیں پتا چلا کہ میری گاڑی کیسے لگ گئی ہے. کہتے ہو تو مجھے اپنا نمبر دے دو، میں بعد میں تمہیں نا اس کے پیسے دے دوں گا. کہہ رہے ہیں میں نے اس کی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے،
پھر میں نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، ہو گیا معاملہ، یہ مجھ سے بھی تو ہو سکتا تھا، میری گاڑی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی، ویسے بھی خراب ہو سکتی تھی، نقصان ہے یہ بھر جائے گا۔ اس نے بعد میں کہا بھی، کہہ رہے ہیں بار بار کہتا ہے مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو نا پیسے دے دوں گا، میں فی الحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں ابھی کہیں جاب کی تلاش میں جا رہا ہوں، تو بہرحال جب ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ حقیقت ہے، یقین کریں ایسے افراد بھی ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ مجھے اس کی بات اتنی اچھی لگی، اتنا مزہ آیا، میں نے کہا یار اس کو کتنا سکون کی نیند آئے گی رات کو، کتنی سکون کی نیند آئے گی کہ میں نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا۔ اور جب بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو وہ رب ہے نا، کل قیامت کے دن وہ ایک بندہ جس کے پاس ایک نیکی، اس طرح کی روایت کا مضمون ہے، ایک نیکی کم ہوگی اور دوسرے کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالے گا، وہ جائے گا نیکی تلاش کرنے کے لیے، ایک بندے سے اسے کہے گا کہ مجھے نیکی، تم نیکی رکھ لو، تم تو جنت میں جاؤ، تمہاری ایک نیکی کم ہے۔ تو اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ تم نے یہ کیوں دی؟ کہا کہ مالک میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی تو میں نے اس کو دے دی۔ میں نے کہا اس کا تو بھلا ہو، میں نے تو ویسے بھی جانا ہے، ایک نیکی سے میرا کیا بن جانا تھا، تو میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کا بھلا ہو جائے۔ فرمایا کہ تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، میرے بندے پر، میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، دونوں کے لیے حکم ہوگا، دونوں جنت میں داخل۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدا معاف کر دے۔ عتاب لا کر عذاب لا کر، کریم ہے تو کرم فرما، عذاب لا کر عتاب لا کر، کریم ہے تو کرم فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدا معاف کر دے۔ نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش،
کرم کی بارش کی کر نوازش میں آب بخشش کہوں پیا سا مجھے خدا معاف کر دے اندھیری شب کے کیے رسوا اجال دل کے کیے گہنا سراپا جرموں خطا مولا مجھے خدا معاف کر دے یا الہی اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو مجھے خدایا معاف کر مجھے خدا معاف کر دے۔ آمین اللہم یا رب، آمین آمین۔ آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں۔ ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پرامہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی میٹھا میٹھا، پیارا پیارا، سوہنا سوہنا، اچھا اچھا اور بہت ہی اپنا دل نشین سلسلہ ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے نعت خان اسلامی بھائی بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس کلام کے چند اشعار سنا دیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو قرآن و سنت ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں؟ کہ اگر کوئی ستم کرتا ہے تو معاف کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی، اس پہ تو جنت کی بشارت بھی دی گئی، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ عفو و درگزر سے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم بھائی؟ معاف کرنے سے بندے کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اتر جاتا یعنی یہ فوری طور پر جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو بالکل واضح ہے جی، کہ انسان اس پریشانی سے اور اس ٹینشن سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، بس اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اچھا، مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو جو جس نے خطا کی ہے نا، اس کے دل میں بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ شفقت اور محبت کا جو ہے نا وہ عنصر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ آئندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے کہ یار اب نہیں کرنا۔ کیا بات، یہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ برکت ہے۔ میں ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال ہے عفو و درگزر اور کمزوری میں کیا فرق ہے؟ عفو درگزر کے بارے میں تو ہم سن ہی رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو، اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن اپنا جو معاملہ ہے، اپنا ذاتی معاملہ جو بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف فرما دے۔ اور کمزوری جو ہے وہ بہت طریقے سے ہو سکتی ہے، جسمانی کمزوری اور نیک اعمال کے اعتبار سے کمزوری۔ اب کمزوری سے سائل کی کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے، تو دیکھیں اصل وہ شاید میرے خیال سے سائل یہ مراد دے رہے ہوں گے کہ اگر عفو درگزر کا معاملہ کیا تو یہ جو ہے نا وہ کمزوری ہے،
تو یہ کمزوری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جیسے کہ انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے, تو یہ تو انہوں نے فرمایا نا کہ یہ تو سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے, یہ کمزوری تھوڑی ہے. ہاں اگر جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور ایک طریقے سے اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, پھر بھی اگر معاف کر دے تو. چلیں جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا؟ اور عدنان بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. اللہ اکبر. فتح مکہ کا جو واقعہ ہے حضور کے دشمنوں سے ہی بھرا پڑا تھا, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر لا تثریب علیکم اليوم, سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کر دیا. جو گھروں میں داخل ہو جائیں دروازے بند کر لیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر پناہ لے لیں, ان کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے. تو یہ کتنا پیارا ایک عمل تھا, اور پھر اس عمل کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہوئے, اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. ابراہیم بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ اچھا میں نعمان عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے, ذرا اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. آپ کی نظر میں درگزر کا سب سے خوبصورت نمونہ کون سا ہے؟ برائے کرم ذرا یہ مجھے ارشاد فرما دیجئے. جلدی سے دوست معلوم ہو رہا ہے آپ کے, یہ انداز بتا رہے ہیں. بڑی نوازش. اچھا وہ اس پر تو کافی گفتگو ہو چکی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ ہی یقینی طور پر ہمارے لیے سب سے آسان ہے, اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے کئی واقعات جو ہے وہ بیان ہو چکے ہیں, اور بھی انشاءاللہ کچھ وقت بچے گا تو انشاءاللہ سیرت کے اور واقعات بھی پروگرام کے اندر شامل ہوں گے, سنتے رہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال لیتے ہیں. عدنان شیخ بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے ہیں امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. نین عباس ملتان سے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, سننا چاہتے ہیں. جی آپ کا اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے لے لیتے ہیں. جی مجھے کلام سنا دیں, بہار جاں فضا تم ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ثاقب بھائی, پروگرام میں میزبان بن کر شرکت کرنا آسان ہے یا مہمان بن کر شرکت کرنا آسان ہے؟ الحمدللہ دونوں ہی آسان ہے, مہمان بن کر آئیں یا میزبان بن کر آئیں, دونوں. لیکن یہ ہے کہ میزبان بن کر آتے ہیں تو پھر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے, مبلغین کے ساتھ چلنا ہے. جب آپ مہمان بن کر آتے ہیں پھر ٹینشن نہیں نا, آپ کی اپنی فکر ہوتی ہے کہ بس مجھے خود ہی بات کرنی ہے, جو میں نے تیاری کی ہے, جو میرا مجھ سے سوال کیا جائے گا. کیونکہ یہاں پر جب بیٹھیں گے تو پھر آپ نے سب سے سوال کرنے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پھر آپ کالرز ہیں, آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں, پھر آپ کو ساتھ لے کر, تو یوں ایک تھوڑا سا فرق ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مشکل ہے میزبان بننا کہ میزبانی میں جو ہے نا سننا زیادہ پڑتا ہے, اور یہ ہر ایک کے اندر عادت ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ بولنے کا دل جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے, سننا بندہ کم چاہتا ہے, تو یوں بھی میزبان بننا مشکل ہے. اللہ خیر فرمائے. چلیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے. پلیز یہ کلام سنوا دیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. بہت شکریہ آپ کا جی. بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے. السلام علیکم, کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کلام سنا دیں, پہنچوں درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. تحصیل کمالیہ سے عدنان بھائی کلام سنا دیں, شاہ تم نے مدینہ اپنایا, واہ کیا بات ہے مدینے کی. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. علی شہزاد بھائی فرید نگر چیچا وطنی سے, میرے اور میرے والدین کی صحت اور ایمان کی سلامتی کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کی, آپ کے والدین کی اور تمام دیکھنے سننے والوں کی صحت یابی اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. سب کو صحت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا ایمان بھی سلامت فرمائے. کلام کی فرمائش ہے, وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. بہت شکریہ. غلام الیاس اتاری مدنی بھائی ہیں جی, آپ فرما رہے ہیں غلطی معاف کر دینا ہی سب سے بڑی فتح ہے, بدلہ لینا تو کمزور دلوں کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. اچھا میسیج دیا. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا
जाना दिल में तुझे रख लो ऐ चल बह जाना दिल में तुझे रख लो ऐ चल बह जाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना पैदल मेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के पैदल मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के छोटा है न छोड़ेगा संगे दर जाना दिल में तुझे रख लो ऐ चल बह जाना मैं जो मदीने जाता तो कुछ बात होती कभी लौट कर ना आता तो कुछ बात होती मैं जो मदीने जाता मैं मदीने तो गया था कि बड़ा शरफ था लेकिन ये बड़ा शरफ था लेकिन वही दम जो टूट जाता वही दम जो टूट जाता तो कुछ बात होती मैं कभी लौट कर न आता तो कुछ बात होती पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है चाहा तो यही है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है तमन्ना तो यही है एक खास महक आने लगी मौज हवा में एक खास महक आने लगी मौज हवा में एक खास महक आने लगी मौज हवा में आसाद
بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آیا ہوں ایک خاص مہک آنے لگی مجھے گواہ میں ایک خاص مہک آنے لگی مجھے گواہ میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں کلام سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک آج کا عفو درگزر ہے۔ میں اب فصیح الدین بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ فصیح الدین بھائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں عفو درگزر کی چند مثالیں آپ نے پیش کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مزید کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے حوالے سے فرمایا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کچھ معاملہ ہوا اور ایک مدت طے ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مدت کے بعد ان کو وہ چیز یعنی جو بھی کھجور وغیرہ تھی وہ دیں گے۔ آپ نے کچھ خرید و فروخت کی۔ اب وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو مدت طے ہوئی تھی اس سے پہلے آ کر مطالبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے جو ہمارا معاملہ طے ہوا تھا جس چیز پر وہ آپ مجھے عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی مدت ہماری پوری نہیں ہوئی ہے، جو مدت طے ہوئی تھی وہ مدت ابھی اس میں ٹائم ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہنے لگا کہ تم لوگ اسی طرح کے معاملات کرتے ہو، پہلے ادھار لے لیتے ہو پھر ادھار دیتے نہیں ہو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر نہیں، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کو گفتگو اچھے انداز سے کرنے کا کہو اور مجھے اس کی چیز دینے کا کہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جاؤ اور اس کی کھجوریں اس کو دے دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے عمر جو تم نے اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھا تھا اس کے بدلے کچھ اضافی بھی اس کو دے دو۔ اب وہ جو ایک طے ہوئی تھی وہ تو دے دی، اس کے بعد جب اضافی کھجوریں حضرت عمر نے دی تو وہ شخص کہنے لگے کہ یہ اضافی کیوں دی گئی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں غصے کی نگاہ سے دیکھا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں ان کو یہ دی جائیں۔ اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شخص ہوں۔ حضور نے پہچانا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنی بھی نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پڑھی تھی میں نے تمام نشانیاں دیکھ لی،
صرف مجھے چند نشانیاں دیکھنا باقی تھی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم غالب رہے گا، اور جتنا سامنے والے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت مزاج بڑھتا رہے گا، حضور کا حلم اتنا ہی غالب آتا۔ کیا بات ہے، واہ! تو میں نے جتنی سختی کرتا رہا، جتنی بڑھائی، آپ نے اتنی ہی زیادہ معافی کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول جتنی نشانیاں تھی ساری نشانیاں دیکھ چکا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل کیا کریں، بات، وہ پھر مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری ادائیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمال کا ہے، درگزر فرماتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ معاف کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکھ آ جائے، سکون آ جائے، تو اس موضوع کو لے کر، عفو درگزر، اس ٹاپک کو لے کر ایک مرتبہ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ جو آج ہم نے کچھ بیان کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ابھی بھی بہت وسیع ہے، بہت سی جہات پر گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم غور کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں، ہمارا گھر اگر سکھی ہوتا ہے، گھر میں امن قائم ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی بہترین نسلیں ہوں گی، ان کی پرورش کتنی اچھی ہوگی، ان کی تعلیم کس قدر اچھی ہوگی۔ گھر کو بہتر بنائیں۔ تو گھر کو بہتر بنانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہر گھر میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، تلخیاں ہو سکتی ہیں، سخت جملے ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، مگر واحد یہ عمل ہے درگزر، یہ واحد عمل ہے کہ یہ ڈوبتے ہوئے کو یوں کہیں کہ زندگی دے دے، مرتے ہوئے کو زندگی دے دے، جلا بخش دے، یوں کہیں کہ دوبارہ سانسیں بحال ہو جائیں، یہ وہ عمل ہے معاف کر دینا۔ ایک بندہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو رہا ہے، جب درگزر والا معاملہ ہوتا ہے نا تو زندگی مل جاتی ہے، تازگی مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ کام کریں کہ معاف کرنا شروع کر دیں، دوسرا یہ کہ بحث ختم کر دیں، بحث میں نہ پڑیں کہ تم نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کیا تھا، اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو گیا نا، ہو گیا جو ہو چکا ہے، اب اس کو آپ کی بحث واپس لوٹا کر دوبارہ وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا، نہ ہی کچھ کر سکیں گے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں اس معاملے کو۔ انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا تو اچھے انداز میں گھر میں خیر بھی آئے گی، اور یہ معاملات بھی اچھے انداز میں کر کے چلیں گے۔ پھر غلطی نظر انداز کرنا، یہ بھی ایک معاف کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے دیکھ لیا آپ کے گھر والوں سے کوئی غلطی ہوگی، نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ ہر غلطی کو پکڑنا، گرفت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بعد میں کہیں پیار سے اچھے انداز میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو غلطی پر متنبہ ضرور کریں، سمجھائیں، لیکن سمجھانا سمجھانے کے انداز میں ہو۔ اچھا، پھر درگزر سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں محبت بڑھتی ہے۔ جب گھر میں دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی، بچوں کے درمیان محبت بڑھے گی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، یہ بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، یہ بچے ذہنی طور پر بڑے مضبوط بچے ہوتے ہیں۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا ہو اور دل تنگ ہونا جہاں پر، تو یہ بچے نہ سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی ہم نے فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے، تو گھر سے اگر ابتدا کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو گھر میں نافذ کریں گے، تو انشاءاللہ بڑا سکھی گھر رہے گا، بڑا خوشحال گھر رہے گا، انشاءاللہ خوشیوں سے ہمارے گھر دوبالا ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جا کرنے کے وقت آنا، چہرہ
وردی کھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ